بات کی جا رہی ہے جوڈیشری میں سے ایک سائڈ جوڈیشری کی ہوگی, دوسرا پینل جو ہے وہ پارلیمنٹری پینل ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت تو یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کا پینل ہے وہ کیونکہ اگین قاضی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہوگی, اور یہاں پر بھی جو ہے جو 6 ممبرز کی بات ہو رہی ہے اس میں 2 اپوزیشن کے ہوں گے, تو وہاں پہ بھی آؤٹ نمبرڈ ہو جائیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو ان کی باتوں کا جواب دے دوں, یہ کٹ پتلیوں نے اس ملک پہ کیپچر کر رکھا ہے, 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں قابض ہو چکے ہیں, اسی کرپٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے اور اسی قاضی فائزہ کو ساتھ ملا کے, اور ان کو یہ کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے ان کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریفارمز کے لیے. بھائی ریفارمز میں جانا ہے نا, 85% کیسز ہیں لوور جوڈیشری میں, جہاں عام آدمی کا ایکسیس ہے, جہاں آدمی کے کیسز ہیں, جہاں جانا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ 13% ہیں آپ کے پاس ہائی کورٹس میں, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا 2% ہے تو ٹوٹل سپریم کورٹ میں. ابھی یہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنیں نا, جب آئے گا دیکھ لیں گے. رات کی تاریکی میں پھر آپ کو رات کی تاریکی میں شب خون نہ مارنا پڑتا سپریم کورٹ پہ. یہ شب خون مارنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات آپ واضح سن لیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 19 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں, جو کہ ابھی فنکشنل ہوئی ہے 10 سپٹمبر سے. اس سے پہلے کئی سالوں سے آج تک ججز کی مکمل نہیں ہوئے تھے. لہٰذا ان کو چیف جسٹس کو, ان ججز کو کام کرنے دیں. اگر کوئی بیک لاگ رہے گا, اچھا مجھے بتا دیں, سال بعد یہ سارے کیسز ختم ہو گئے سپریم کورٹ کے پاس, 17 ججز یا 19 ججز یہاں کام کر رہے ہوں گے, اور آپ کے 5 ججز یا 10 ججز یا 12 ججز وہاں آئینی عدالت میں کام کر رہے ہوں گے. کس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو آئینی عدالت وہ چاہیے جو شہباز شریف اور زرداری صاحب بنا لیں, اس لیے کہ آپ نے جو اس وقت مسودہ دے رکھا ہے اس میں تو یہ چیز ہے. پھر جو آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں اس وقت پارلیمانی کمیٹی جو ہے 8 بندوں کی, 4 بندے ٹریری بینچ سے ہیں, 4 بندے اپوزیشن سے ہیں. آپ کریں اس میں رول ادا کریں, کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ اس وقت غیر قانونی غیر آئینی طور پر پاکستان بار کونسل میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ بطور منسٹر ان کے اپنے فیصلے میں اس وقت ساتھ تھا بطور ممبر پاکستان بار کونسل. جب ڈاکٹر فروغ نسیم بنا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے لائسنس سسپینڈ کر دیا, انلس یہ ریزائن نہیں کرے گا ہم لائسنس اس کا بحال نہیں کریں گے, اور اس سے ریزائن کرایا ایز ممبر پاکستان بار کونسل انہوں نے, سب نے مل کے. اب مجھے بتا دیں کہ اپنے فیصلوں کے خلاف یہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان بار کونسل ان کا ووٹ 1, اٹارنی جنرل ان کا سرکار کا 2, لا منسٹر 3, اب یہ 3 ووٹ ان کے ہو گئے. 2 لانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا جوڈیشل کمیشن میں بٹھانا چاہتے ہیں, 5 ووٹ ان کے ہو گئے. اور یہ سارا جی 2 ہم نے اپوزیشن کے بندے بھی ڈال دیں گے. وہ سوائے بےایمانی اور ڈس آنیسٹی کے اور کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے رول ادا کرنا ہے, پارلیمانی کمیٹی میں 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رول ادا کریں, آپ بھی کریں, اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, وہاں لائیں کوئی چیز اگر ایسی ہے تو. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اب جو مسودہ لایا گیا کہ جی انہی ممبران کو ایک ریزولوشن کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر سمیت ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے. آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر, تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہم دے سکیں, تاکہ کل کلاں کچھ لا ہی چینج نہ کر سکے. آرٹیکل 8 کو چینج کر دیں گے تاکہ ملٹری کورٹس چل سکیں, آرٹیکل 199 کو چینج کر دیں گے. یعنی کون سا کام ہے جو پبلک کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں؟ پبلک کے اوپر تو ایک آس اور امید سپریم کورٹ سے ہے, وہ بھی آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اگر 76 سال لگا کے ہم نے ایک آئین کے اندر, آپ کو یاد ہوگا ملک رسد ججمنٹ آئی تھی جب سجاد علی شاہ کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا تھا, کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کے کہا نہیں سینئر موسٹ جج ہوگا. اس وقت تک تو آئین میں ترمیم بھی نہیں تھی, لیکن اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ لایا گیا کہ نہیں جناب جو سینئر موسٹ ہوگا اس کو چیف جسٹس بنائیں گے. کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 3 میں سے ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی؟ یہ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی جوڈیشری. یہ عدلیہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے, تاکہ ان کے کرپشن کو, ان کی منی لانڈرنگ کو, ان کی 2 نمبریوں کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. اچھا پھر کہتے ہیں کہ فل کورٹ کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ فل کورٹ کا مطالبہ ہمیشہ ان لوگوں نے کیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ٹائم پہ بھی جب یہ شور مچتا تھا کہ بندیال صاحب جس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایک بڑا ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے, جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ مورل کرپشن, ان پہ الزامات ہیں, فائنینشیل کرپشن, مورل کرپشن. اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے ان کو بٹھایا اس بینچ میں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی چیزیں نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو آڈیو ٹیپس آتی رہی, سر گزارش معذرت کے ساتھ,
ہمارے ملک میں نا ہر حکمران کو جو ہے وہ یہی جو ہے اس پہ الزام لگتا ہے کہ ہمیں مرضی کے جج چاہیے, مرضی کی ہمیں بیوروکریسی چاہیے, مرضی کی چیزیں چاہیے, اور سب کا ہم نے طرز عمل دیکھا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے وقت چیزیں جو ہیں وہ بہت مختلف تھیں. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں, ان سے ایک سوال. میں آتی ہوں شعیب صاحب. دیکھیں میں صرف ایک بات کوئکلی کیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سسٹم اور آئین کی انٹرپریٹیشن, یہ آج 76 سال لگا کے ہم نے سپریم کورٹ کو کوئی درست سمت میں چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ارسپیکٹو میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو آپ میرے سے بیٹھ جائیں, میرے سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اس چیز کو جو درست سمت میں آج فنکشننگ کر رہی ہے یا آگے ایک آس اور امید ہے کہ وہ درست رہے گی, ہم کوئی آئیڈیل نہیں ہے. جسٹس منیر سے لے کر آج تک بہت خرابیاں نہیں ہیں. میں اگر ایک کیس کا اٹھاؤں تو آپ کو 10 خرابیاں میں گنوا سکتا ہوں. لیکن آج اگر اس درست نظام کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ حملہ آور ہیں, یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اس وقت. بات یہ نہیں ہے ہم نے سپریم کورٹ نہیں ختم کی تھی. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں درست نظام, لیکن اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایون اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں اور وہ آپ کے خلاف, جیسے ماضی میں وہ فیصلہ اگر کرتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. یہی جو اس وقت ہمارے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں, ان کے بارے میں کیا عمران خان صاحب کہہ چکے, اب ہمارے جو ہیں وہ آگے پھر نہیں, وہ ایک نیوٹرل جو ہے وہ آ گیا ہے اس وقت چیف الیکشن کمشنر, تو ہمیں کوئی امید ہے کہ چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی. تو میرا خیال ہے بات وہی ہے, میٹھا میٹھا ہاتھ پاپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. ذرا میں شرمیلا صاحب کی طرف چلتی ہوں. اگر ایک بندے کے بارے میں آپ رائے قائم رکھیں کہ یہ نیوٹرل ہو, ماریا صرف ایک بات کا جواب دے دوں. اگر کوئی شخص کے بارے میں اگر آپ رائے رکھیں کہ یہ نیوٹرل ہوگا, اگر وہ بے ایمان نکل آئے تو پھر یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے کسی کے بارے میں اگر اچھی رائے رکھیں. لیکن وہ یہ ہے نا کہ جب آپ کے خلاف فیصلے آ جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے نا بے ایمان ہے کوئی. اچھی توقع رکھیے. شرمیلا صاحبہ اس وقت سن لیں میری بات سن لیں. اجازت دیجیے نا مجھے شرمیلا صاحبہ کی طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ خلاف کرے یا حق میں کرے, لیکن تاریخ فیصلہ کرے گی کس نے کیا کیا. اور آج جو کچھ آپ پرویز الہی کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو وہ شیخ رشید صاحب, پرویز الہی صاحب وہی ڈاکو تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا آپ لوگوں نے, ہلاک کر لیا بقول آپ کے. But having said that, بہت ساری اس طرح کی مثالیں, let's not go into it. شرمیلا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ پھر شہباز شریف کا اور زرداری صاحب کے کلپس اٹھا رہی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ تو تبدیلی لے کے آئے تھے, تبدیلی تو آپ لا رہے تھے نا سر. اب میں شرمیلا صاحبہ کی طرف چلوں. شرمیلا صاحبہ